السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وینس ٹیلی ویژن. میں ہوں علی سرور. پروگرام کا نام ہے جی لائف ود علی سرور. آج ہم بات کریں گے جی سینٹ الیکشن تو ختم ہو گیا. سینٹ الیکشن سے جتنا گہما گہمی تھی پاکستان کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اگر ان سے بات کرتے تھے تو کہا جاتا تھا جی سینٹ الیکشن ہو لیں اس کے بعد ہم بات کریں گے. اتنا اہم کیوں تھا سینٹ الیکشن؟ کیا عوام کے مسائل کا تعلق سینٹ الیکشن سے ہے؟ اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی کہ عوام کے اصل جو ایشوز ہیں اس پر بات کیوں نہیں کی جاتی، انہیں حل کرنے کی کس حد تک حکومت کوششیں کر رہی ہے، کس حد تک اسے کامیابی ہوئی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر اب تک بات نہیں کی گئی. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یاسر عدیل شیخ، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نون لیگ کے سندھ کے صدر بھی ہیں. بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی عدیل احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سندھ اسمبلی ہیں اور مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. آپ تشریف لائے سر، بہت شکریہ آپ کا بھی. اچھا یہ جاننا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے تو اب چلیں جی نون لیگ کی ظاہر ہے اب نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں اور وہ گورنمنٹ میں ہے پی ٹی آئی کے. سینٹ الیکشن اتنا اہم کیوں بنا دیا گیا؟ کیا عوام کے مسائل کا تعلق سینٹ الیکشن سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں جی، ملکی حالات جو جس طرح سے بھی ابھی چل رہے ہیں، جس طرح میری آپ سے کوارڈینیشن بھی ہوئی تھی کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارا ڈسکشن ہوگا کرنٹ افیئرز پہ اور جو ملکی صورتحال چل رہی ہے، تو میرے خیال سے جو معاملات چل رہے تھے، جو چیزیں چل رہی تھی، اس سے عوام بہت زیادہ پر امید تھی کہ یہ اپوزیشن جو ہے اب سینٹ میں جیت کے بعد جو ہے وہ ایک نیا جو ہے ٹرینڈ آئے گا اور یہ ان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لے کے آئیں گے اور پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے. کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے بھی چانسز نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے سینٹ کے الیکشن واقعی اس حوالے سے کافی جو ہے وہ میٹر کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح سے میری قیادت جو ہے وہ ذکر کرتی ہے خلائی مخلوق کا، اور بینگ اے کینڈیڈیٹ، کیونکہ 2018 میں خود کراچی سے الیکشن لڑا ہوں ایم پی کے ٹکٹ پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو وہ قوتیں میں نے خود بھی دیکھی اور میں نے خود بھی اس کا جو ہے میں متاثر رہا. چلیں جی ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. عدیل احمد صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ظاہر ہے آپ کی پارٹی برسر اقتدار ہے، سندھ میں نہیں وفاق میں ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے. یہ اتنا اہم الیکشن کیوں بنا دیا گیا سینٹ الیکشن؟ ظاہر ہے آپ لوگ بھی بڑی توجہ دے رہے تھے اس پر، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے بڑا اہم تھا، ہم چاہتے تھے تبدیلی لے کر آئیں، اور آپ لوگوں کے ظاہر ووٹ کم تھے. وہ ٹھیک ہے جی، کچھ لوگ آئے ہوں گے، جس طرح خان صاحب نے کہا ضمیر کی آواز پر کچھ لوگوں نے شاید آپ کو ووٹ دے دیا. تو اب جب یہ الیکشن ختم ہو چکا ہے تو کیا عوام کو حقائق سے آگاہ کریں گے آپ کہ جی ہم اس لیے بہت زیادہ اس پر کنسنٹریٹ کر رہے تھے، یہ وجوہات تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہوں، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں، چاہے وہ کوئی بائی الیکشن ہو یا کوئی بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں، اس ملک میں جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، جب سے میں پالیٹکس میں آیا ہوں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ غیر اہم سمجھے جاتے تھے، اور اس ملک کی آبادی کا ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ اس میں حصہ لیتا ہی نہیں تھا، پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتا تھا. الیکشن کے دن کو ایز اے چھٹی کا دن لوگ مناتے تھے. یہ جو الیکشنز کے اندر گہما گہمی آئی ہے، یہ جو عوام کی پارٹیسپیشن آئی ہے، اور یہ جو لوگوں کا انٹرسٹ لیول بڑھا ہے، اس کا کریڈٹ صرف پاکستان میں جو ہے وہ کسی لیڈر کو اگر جاتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے اس ملک کے نوجوانوں کو جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی جو ہے لے کر آئے. وہ اس ملک کی خواتین کو سیاست میں پارٹیسپیشن وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ان کی وجہ سے آئی. پھر اس ملک میں جو سیاسی جماعتوں جو ایک عرصہ دراز سے اس ملک پہ باری باری حکمرانی کرتے ہوئے آ رہے تھے، ان کو جو چیلنج کیا، ان کے رینکس میں جو ہلچل مچائی، وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے. اب یہ سینٹ الیکشن آپ کے سوال کے مطابق کتنے یا کیا اہم ہے لوگوں کے لیے، عوام پہ اس کا کیا افیکٹ ہے؟ پہلی مرتبہ سینٹ کے الیکشنز کو جو ہے وہ پریکٹیکلی اس میں حصہ لیا ہم، چونکہ اس کے ووٹرز تھے اور اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. دیکھیں، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، عددی اکثریت یا جسے آپ کہیں 2/3 اکثریت جو ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے. تو جو عوامی ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، جو جا کے اس ملک کے قوانین
اس کے آڑے آتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے درمیان میں رکاوٹ ہے. ظاہر جو لوگ آپ کے بیٹھے ہیں اسمبلی میں وہ قوانین کے لیے گئے ہیں، بنانے کے لیے. ان قوانین کی بہتری جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ممکن ہے. پارلیمنٹ میں اگر اور پھر جب پارلیمنٹ سے وہ قانون سازی سینٹ کے اندر جاتی ہے تو سینٹ میں بھی ہماری عددی اکثریت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ قوانین پاس کروانا ممکن نہیں تھا. اور بدقسمتی سے ہمیں اپوزیشن جو ملی وہ بھی ایسی اپوزیشن ملی کہ جن کا عوامی ایشوز کے حل کے لیے قانون سازی پہ کوئی دلچسپی ان کی نہیں تھی. اور ان کی جو صرف اگر دلچسپی ہے اپوزیشن کی اس ملک کی تو وہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ 11 جماعتی جو پی ڈی ایم ہے موومنٹ، یہ کسی طریقے سے اپنے لیے کوئی رعایت لے لیں حکومت سے، اپنے کیسز پہ یہ کوئی آپ سے کمپرومائز رعایت کروا لینا لیں. چاہتے ہیں، یعنی بار بار جو خان صاحب کہتے ہیں جی این آر او مانگ رہے ہیں، تو یہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا واقعی یہ وہ ایویڈنٹ ہے، آپ کو سامنے مثالیں ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جو ہمارا ایف اے ٹی ایف کا بل تھا جو قانون سازی تھی اس پہ کس طرح سے حکومت کو بلیک میل کیا. نہیں تو یہ کس طرح کووڈ کے نواز شریف صاحب جو باہر گئے ہیں کہ یہ بھی این آر او آپ سے لیا اور پھر گئے؟ دیکھیں وہ تو اس ملک کی عوام کو، یہاں کے لوگوں کو وہ دھوکہ دے کے گئے. وہ جو رپورٹ حکومت نے اجازت دی نا تب گئے، ویسے تو نہیں جا سکتے. حکومت نے اجازت اس بنیاد پہ دی کہ ان کی جو رپورٹس حکومت نے دیکھی تو وہ کسی گھنٹوں کے مہمان نظر آ رہے تھے اور خدا نخواستہ فوت ہونے والے تھے. اس میں حکومتی بورڈ بیٹھا ہوا تھا، اس میں حکومتی بورڈ بیٹھا تھا جنہوں نے ان کی بیماری کی تصدیق کی اور ان کو اجازت دی باہر جانے کی. اگر ان کو باہر نہ بھیجا، پینے کی بیوقوف بن گیا. دیکھیں وہ اور جس طرح سے ماضی میں وہ دھوکہ دیتے ہوئے آئے عوام کو بھی اور اداروں کو بھی، اسی طرح انہوں نے اس دفعہ بھی دیا. اچھا چلیں جی باہر چلے گئے تو اب آپ بتا دیں کہ جو رپورٹس وزیر اعظم صاحب کے پاس آئیں یا جو رپورٹس کابینہ کے پاس آئیں اس میں یہی تھا کہ وہ بیچارے مرنے والے ہیں. دیکھیں جی بھیجا جائے تو انسانی ہمدردی کے تحت بھیجا، اس کا تو مطلب انسانی ہمدردی کے تحت ان کو جو ہے وہ باہر جانے دیا گیا کہ وہ اپنا علاج کر کے وہاں آ جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوائی لینے گئے تھے لیکن واپس نہیں آئے. بہت اچھا ہے جی، میں اس بات کی تائید کروں گا کہ قائد میاں محمد نواز شریف گئے تو علاج کے لیے، بالکل علاج کے لیے گئے تھے اور اس میں حکومتی بورڈ اس میں حکومتی بورڈ ان کا انہوں نے ان کو اجازت دی. اس طرح انہوں نے بات کی کیا مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں اس پر کیوں بات نہیں کرتے آپ؟ بالکل بات بھی کرتے ہیں. مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. عدیل صاحب نے بہت اچھی بات کی، مہنگائی کب ختم کریں گے؟ یہ غربت عدیل کیسے صاحب ختم نے ہوگی؟ بہت اچھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے نوجوان نسل کو شعور دیا کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. ہم بھی جو ہے نوجوان ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کوئی سیاست سے سچ کوئی نہ ایم پی رہے ہیں نہ سینیٹرز رہے ہیں، ہم ایک عام ورکر لیول کے لوگ تھے. ہم لوگ جب آئے اپنی ذات سے، ہم نے پارٹی سے نہ کوئی مفاد لیا نہ تو کوئی کمیشنز لیا، ہم ایک کاروباری لوگ ہیں، اپنی ذات سے پیسہ لگا کے الیکشن میں خرچ کیا. کریڈٹ ہے جی خان صاحب کا، لیکن اپوزیشن بھی تسلیم کر رہی ہے اس بات. بالکل اس چیز کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن پھر میں خود کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ تبدیلی واقعی 200 ارب ڈالر پاکستان آ جائیں گے اور شاید یہ 200 ارب ڈالر آئیں گے. تو جب میرے ساتھی مجھے کہتے تھے کہ یار آپ نوجوان ہو، آپ وائی ناٹ پی ٹی آئی، آپ پی ایم ایل این کو کیوں سپورٹ کرتے ہو، تو میرا یہ جواب ہوتا تھا کہ میری جماعت جس کا ایک ایم پی اے اس شہر سے نہیں ہے، جس کا ایک ایم این اے اس شہر سے نہیں ہے، وہ اس شہر کو امن بھی دے سکتی ہے، وہ اس شہر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے، وہ یہاں گرین لائن بس کا جو ہے پروجیکٹ جو وفاق نے دیا وہ بھی دے سکتی ہے، وہ یہاں سے کراچی حیدرآباد موٹر وے ہو وہ بھی دے سکتی ہے، وہ لیاری ایکسپریس وے جو 15 سال سے بند تھا، نہ کسی حکومت نے نہیں بنایا، مشرف ٹائم میں ایک راستہ اس کا بنا تھا، واپس آنے والا نہیں بنا. جب میری جماعت جب یہ سب کچھ کر سکتی ہے، نے کیا ہے کراچی میں، جی ہاں، سندھ میں وداؤٹ مینڈیٹ حکومت ہے. یہاں تو ان کا ایم پی اے بھی کوئی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی نہیں تھا. اس زمانے میں 2-4 لوگ تھے آپ کے جو جیتے تھے، شفیع جاموٹ صاحب، اس طرح کے دوسرے لوگ. اب آپ یہ بتائیے، آپ لوگوں کے یہاں 26-27 ایم پی ایز موجود ہیں. سندھ میں ظاہر ایک بڑی جماعت کے طور پر بالخصوص کراچی میں آپ سامنے آئے ہیں، ایم کیو ایم سے بھی زیادہ سیٹیں آپ کے پاس ہیں، وفاق میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کراچی والے انتظار کر رہے ہیں یا سندھ والے انتظار کر رہے ہیں جی کچھ کریں ان کے لیے؟ آپ ایز اے حکومتی نمائندہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جب پہلی دفعہ اپوزیشن میں دھاندلی کا شور مچایا تو انہوں نے کھلی آفر کی. انہوں نے کہا کہ دوبارہ آ کے کھیل لو میچ، جن حلقوں پہ آپ کو اعتراضات ہیں ری الیکشن کراؤ، دوبارہ آ کے کھیلو. وہی سیم اسپرٹ جو ہے وہ انہوں نے دسکا کے الیکشن میں بھی دکھائی کہ یہاں پہ بھی دوبارہ کروا لو. اچھا دوبارہ پھر انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی پرویز خٹک صاحب کے نیچے اور اپوزیشن کو کھلی دعوت دی کہ جن حلقوں پہ آپ کو اعتراضات ہیں
وہ آپ اس کمیٹی میں لے کر آئیں, اپنے ثبوت شواہد یا اپنے جو ریزرویشن ہیں وہ جمع کرائیں, ان حلقوں کو کھلوائیں, چاہے آپ ریکاؤنٹ چاہتے ہیں, چاہے آپ اس کی کیا کہتے ہیں فورنزک ویریفیکیشن چاہتے ہیں, یا چاہے آپ اس پہ ری الیکشن کروانا چاہتے ہیں. حکومت جو ہے وہ اویلیبل ہے. آج تک کوئی ایک اپوزیشن ممبر اپنی کوئی کمپلینٹ لے کر اس کمیٹی کے پاس نہیں گیا. تو یہ وہ 4 حلقے جو کھولے تھے اس میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی تھی, جو انہوں نے الزامات لگائے تھے پچھلے حکومت میں. ایک ریکویسٹ میں کروں گا, دیکھیں آپ اپنی باری میں آپ بول لیا کریں, میں آپ کی باری میں نہیں انٹرپٹ کرتا. اس سے ڈسکشن جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کریں, اچھے سے ہو جاتی ہے. جو 4 حلقوں کی انہوں نے بات کی, جو حلقہ کھلا بدترین دھاندلی اس میں نکلی, اور وہ اس میں فورنزک میں جو حال ان حلقوں کا تھا وہ ایک شرمناک حال تھا اس کا, ان حلقوں کا. ہم نے اور وہ بھی کب کھولی, 1 سال کی جدوجہد, 126 دن کا دھرنا, ٹھیک ہے, عدالتوں سے جا کے ہم نے کھلوائی, حکومت نے نہیں ہے. دھرنا دینے کے بعد آپ لوگوں نے جو مطالبات کیے تھے وزیر اعظم نے, پوائنٹ کیا ہے الیکشنز کا, جو ان کو میں آفر کر رہا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں, ان کے کوئی بھی اعتراضات ہیں لے کے جائیں حکومتی کمیٹی کے پاس. عدالت میں ٹریبیونل میں نہیں جانا چاہتے, دھکے نہیں کھانا چاہتے, وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کوئی اپنے حلقے کا کیس لے کر آئے تو ہم اس کو مطمئن کریں گے, ہاں ایشو ایڈریس کریں گے. اگر ری الیکشن کو میں بھی جانا ہوگا اس میں ری الیکشن پہ بھی ہماری پارٹی کوئی. اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں, نہیں میں اسی بات آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ اپوزیشن کو چلیں جی وہ اگر آتے ہیں تو مطمئن کریں گے آپ لوگ. سر عوامی مسائل پہ عوام کو مطمئن کس طرح کریں؟ دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ کوشچن ہے, پہلے یہ ایک کوشچن کو میں ایڈریس کریں. اصل کوشچن سے یہی میرے خیال سے آج بھی مسائل آپ نے ذکر کیا کہ کراچی میں جو ہے انہوں نے, میرے خیال سے یہ فیکٹس ان کو نہیں پتہ, غلط فیکٹس ہیں. جو لیاری ایکسپریس وے کا کریڈٹ خواہ نہ لیں, پرویز مشرف کے دور کا وہ ون وے. سر واپسی کی بات کر رہا ہوں میں, واپسی آنے والا شاید خاقان عباسی صاحب نے افتتاح کیا, پرویز مشرف صاحب کے دور کا پروجیکٹ تھا. ایگزیکٹلی, اور 15 سال سے بند تھا. امن تو آیا نا انہوں نے, ٹھیک ہے, کراچی میں 2013 کے بعد امن آیا, یہ سارا حقیقت ہے. وہ ان کا نون لیگ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہاں تک گرین لائن بس کی بات ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے انیشیٹو تو لیا لیکن کوئی اس پہ پریکٹیکل کام نہیں ہوا, ادھورا. اپنے حصے کا تمام بجٹ دے دیا سندھ گورنمنٹ کو. جناب میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بات صحیح نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی باری میں وہ کر لیجیے گا نا, کریکٹ کر لیجیے گا. آپ جب بات ہی صحیح نہیں کریں گے تو میں تو انٹرپٹ کروں گا. کوئی خاص جو ہے وہ بڑے عرصے سے اس کا کام بند پڑا ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے تو بند کام کو جو ہے وہ دوبارہ ری انیشیٹ کروایا. آج شکریہ نواز شریف, 2-3 مہینوں میں جا کے وہ کمپلیٹ ہو کے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. چلیں انہوں نے دوسرا آپ نے پی ٹی آئی کے کیا کراچی کے لیے جو بتا دیں, کراچی کے لیے 1100 ہم آ رہے تھے, 60 ارب ڈالر آ رہے تھے. بالکل میں اس پہ آ رہا ہوں کہ اس گرین لائن جو نامکمل, بلکہ کہتا ہوں کہ شروع کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا یتیم, اس کو وہ ٹیک اپ کیا پروجیکٹ, اس کو وہ کمپلیشن کے آخری مراحل میں تب کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے راستے میں جو بریجز بننے تھے ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے 10 ارب کے فنڈز دے کر وہ کمپلیٹ کروائے. جو آپ کے پانی کی 72 انچ کی غالباً, یا مجھے اس میں تھوڑا سا 56 انچ کی یا 70 انچ کی کوئی جو ہے پانی کی ایک بہت بڑی لائن جو ہے وہ ہب سے جو آپ کا روڈ بن رہا ہے منگو پیر روڈ, اس پہ پانی ایک مہینے میں اکڑ گیا. آپ پلیز سن تو لینا, میں جو آپ کو پروجیکٹ وہ بتا دوں نا, آپ کے اپنے لوگ کیا کہتے رہے. میں جو پروجیکٹس آپ کو گنوا رہا ہوں یا جو کام فیڈرل گورنمنٹ کے گنوا رہا ہوں وہ آپ پہلے بتائیں, عوام کو بھی پتہ چلے کیا کچھ ہو گیا. وہ 56 انچ کی یا غالباً 70 انچ کی کوئی بہت بڑی پانی کی لائن ہے جو ہب سے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لی. وہ منگو پیر روڈ پورا جو ہے اس کو ریویمپ کیا, جو بہت عرصے سے اس کا شکار تھا. اسی طریقے سے کراچی کے لیے جو پروجیکٹس ہم نے ٹیک اپ کیے ہیں, جو گرین لائن کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, جو آپ کا سرکولر ٹرین کو دوبارہ ریوائیو کرنے کا جو ابھی منصوبہ چل رہا ہے, اسی طریقے سے جو روڈز کے انفراسٹرکچر باقی چیزوں کے لیے جو فنڈز 1100 ارب کا ایک پورا مکمل پیکج بنایا گیا, اس پہ پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا فیز اسٹارٹ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز نہ کوئی آپ کو کوئی میڈیا بتاتا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ اس کی تشہیر ہوتی ہے, آج کی ڈیٹ تک 40 کروڑ کا کراچی کے ہر حلقے میں ترقیاتی وہ کام جو یہاں کے بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہے, وہ نہ کسی ایم پی اے کی ذمہ داری ہے, نہ کسی ایم این اے کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں نے آج کی تاریخ تک
ہر حلقے میں بشمول میرے حلقے میں اچھا 40 کروڑ کے بلدیاتی ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے سیوریج کے کام، ایک چھوٹا سا بریک پانی کے کام، عدیل احمد صاحب سے پھر بات کریں گے. بات کر رہے ہیں کہ 40 کروڑ یہ ابھی تک خرچ کر چکے ہیں ابھی تک اپنے حلقوں یہ میں. کوئی 6-7 ارب روپے بندے جو یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.